ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم جسے بے وقوف سمجھتے ہیں وہ بہت زیادہ عقل مند نکل جاتا ہے، اور جسے بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں تو وہ بے وقوف نکلتا ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، لہٰذا ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں رکھنا چاہیے۔ صرف حلیہ دیکھ کر آپ آدمی کا اندازہ نہ لگائیں، نہ پرکھیں کہ اس کا حلیہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ایسا ہوگا، نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سادگی پسند کرتے ہیں۔ آپ بتا رہے تھے کہ میں جا رہا تھا ایسے ہی موٹر سائیکل سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا بھی بہت ہے، بہت عزت سے، بہت شہرت سے، بہت زیادہ، اور وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے ہیں، اور اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ اس طریقے سے غریبوں کی مدد کریں، اس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کریں کہ دوسرے والے کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ یہ مدد کس کی طرف سے آئی ہے اور کس نے یہ مدد کی ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ کرنے لگے نا تو آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ بہت بلند ہو جائے گا۔ وہ کہتے تھے میں سادہ کپڑے پہنے ہوا تھا اور موٹر سائیکل سے جا رہا تھا، ایک تھار والا آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ دولت سے نوازا ہے کہ ان کے پاس 7-8 گاڑیاں ہیں، اور بڑی بڑی اونچی اونچی گاڑیاں ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت میں جا رہا تھا موٹر سائیکل سے، تھار والا پیچھے سے آیا تو اس نے نہ ہارن بجایا نہ کچھ، بس بالکل قریب لا کے اس نے پیچھے سے ٹکر مار دی، میں زمین پر گر گیا، موٹر سائیکل میری زمین پر گر گئی۔ پھر بھی اس کی ہمت دیکھیے، وہ آگے جا کے رکا، اور رکنے کے بعد میرے پاس آیا اور لڑنے لگا، جھگڑنے لگا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تم جیسے چھوٹے لوگ ایسے ویسے، نہ جانے کتنی باتیں سنائی اس نے۔ اگر لگا حضرت وہ چلا گیا، کہا میں برداشت کر گیا، میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کچھ بتاؤں کچھ کہوں، لیکن کیا فائدہ تھا۔ ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دولت کا روب جماتے ہیں دوسروں پر کہ میں بہت پیسے والا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، وہ چلا گیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور وہیں پر اگر وہ اس کا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں بھائی تو کیا ہے میرے سامنے، تو کتنی تیری حیثیت ہے، کتنی تیری اوقات ہے، تو صرف ایک گاڑی لے کر اور پیچھے سے روب جما رہا ہے، بتا رہا ہے ایسا ویسا۔ لیکن نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، اور صبر کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انسان صبر کرنا سیکھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ ساری چیزیں سیکھ گیا۔ صبر کی بہت بڑی طاقت ہے، واقعی لوگوں نے سچ کہا ہے، بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ایک ایسے بادشاہ کی جس کا ذہن کم تھا، اسے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جو اسے اچھے مشورے دے، اچھی باتیں بتائے، ایسی باتیں نہ بتائے کہ وہ پھنسنے والی ہو، مطلب ذہن سے تیز ہو، ایسا ایک شخص اسے تلاش میں تھا۔ وہ ایسے شخص کی اس کے پاس تھے تو بہت لوگ جو مشورے دیا کرتے تھے، پیسے اٹھا کرتے تھے، لیکن ان کے مشورے اسے کام نہیں آتے تھے۔ تو یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو بہت اچھا ذہن رکھتا ہو، بہت اچھا ذہن کا مالک ہو۔ ایک دن وہ جنگل گیا تھا شکار کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ گئے۔ جانے کے بعد اسے جب وہ واپس آ رہا تھا تو جنگل کے کنارے پہ ایک پاگل شخص مل گیا، جو بالکل دکھنے میں پاگل تھا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھا۔ وہ دور سے ہی پاگل لگ رہا تھا، آپس میں بس باتیں کر رہا تھا۔ تو بادشاہ اس کے پاس روکا، اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا کہ میاں یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ تم پھر کیسے جا رہے ہو، تم یہاں سے کیسے نکل رہے ہو، جو میری حال حقیقت پوچھ رہے ہو، تمہیں کیا مطلب جو میرا حال پوچھ رہے ہو؟ اس نے الٹا جواب دیا۔ بادشاہ کے اور جو سپاہی تھے اور وزیر وغیرہ جو بھڑک گئے، تو بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، یہ پاگل شخص ہے اور اسے بھڑنا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا میاں اپنا لباس تبدیل کر لو، اور اس طریقے سے آپ کے بکھرے ہوئے بال ہیں اور آپ یہاں جنگل میں بیٹھے ہو، چلو ہمارے ساتھ محل میں چلو، تمہیں اچھی زندگی مل جائے گی۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو تم اور کہاں کے بادشاہ ہو؟ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، میں چاہتا ہوں اس جنگل میں ہی محل بنا دوں۔ عجیب طریقے کی باتیں کر رہا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ پہنچا ہوا انسان ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا میاں چلو ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بادشاہ نے بہت پیار سے کہا میاں چلو تو صحیح ہمارے ساتھ، بہت اچھا لگے گا آپ کو، ہماری مہمان نوازی دیکھو، اگر اچھا نہ لگے تو پھر واپس چلے آنا، آپ کو چھڑوا دیا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسے گھوڑے پر سوار کیا گیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ سب سے آگے آگے چل رہا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور تیزی سے گھوڑا بھگا دیا۔ جانا تھا دوسرے راستے پر اور چلا گیا دوسرے راستے پر۔ تو بادشاہ اور اس کے سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر کیا ہوا کہ اسے پکڑ لیا راستے میں ہی سپاہیوں نے، اور پکڑ کر پھر اسے محل لے جایا گیا۔ محل میں جب وہ پہنچا تو کیا دیکھا، بادشاہ جیسے ہی محل میں داخل ہوا تو لوگ نعرے لگا رہے تھے، لوگ پھول اور ہار مالا لے کے کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ کے جو ہے آنے کی خوشی میں بہت سارا انتظام کر بیٹھے۔ بادشاہ نے کہا آج کوئی ایسا ماحول تو ہے نہیں کہ کوئی فنکشن وغیرہ ہو، کوئی نئی عید کا دن ہے، کوئی خوشی کا دن بھی نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ ہار مالا پھول لیے، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک کو بلایا، کہا یہ بتاؤ کہ یہ سب ہار مالا پھول یہ کیا ہے یہ سب، اور میری جیت کے اور آنے کی خوشی میں لوگ پھول اور مالا چڑھا رہے ہیں اور پھول بکھیر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو پتہ نہیں ہے
دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا تھا. جو آگے آپ جس راستے سے آپ آ رہے تھے نا اس راستے پر دشمن بہت زیادہ تھے, اور اگر اس راستے پر آپ چلے آتے تو پھر آج آپ کی زندگی سلامت نہیں ہوتی, آپ جان سے جا چکے ہوتے, آپ اس دنیا میں نہیں ہوتے, آپ کا انتقال ہو چکا تھا, آپ شہید ہو چکے ہوتے, آپ کو مار دیا جاتا. کہا اچھا, کہ آپ نے راستہ تبدیل کیا, یہ آپ بہت اچھا ذہن ہے آپ کے پاس کہ آپ نے راستہ تبدیل کر دیا اور آپ چلے آئے. اس نے سوچا رے وہ کوئی پاگل انسان نہیں ہے, ضرور وہ کوئی بہت ہی پاورفل انسان ہے اور اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے, وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, وہ ضرور ایک بہت ہی شکتیشالی بہت ہی پاورفل انسان ہے. دکھتا تو پاگل ہے, باتیں آپس میں کرتا ہے, لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے. بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا, عوام کے سامنے آیا, جشن رکھا گیا, خوشی منائی گئی, لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو یہ جو شخص ہے نا یہ آپ کو پاگل دکھتا ہوگا لیکن یہ پاگل نہیں ہے, آج سے یہ میرا جو ہے وزیر ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گا. جب یہ اعلان کیا بادشاہ نے کہ یہ میرا وزیر ہے اور اپنے پڑوس والی کرسی پر اسے بٹھالا, تو جو اور لوگ تھے وہ جل گئے, وہ اس سے حسد کرنے لگے کہ ارے یار بادشاہ کو کیا ہو گیا کہ پاگل انسان کو اپنے پاس بٹھا لیا, ارے کچھ اس سے دقت ہو جائے, کبھی اس کا دماغ گرم ہو جائے, بادشاہ کو مار دے. تو بہرحال اب کسی کی ہمت کیسے ہوتی کہ بادشاہ سے یہ کہتا کہ بادشاہ اپنے سائڈ سے ہٹا دو اسے, لیکن بادشاہ نے کہا کہ میرے ساتھ میں بیٹھے گا یہ کرسی پر, تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی, لیکن جلن اور حسد لوگوں کے اندر آ گیا. اب کیا ہوا, ایک دن جو اور وزیر تھے اور جو ہے بادشاہ کے قریبی لوگ تھے, انہیں جب جلن حسد ہوا تو انہوں نے اس کو بلایا, اس پاگل انسان کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا میاں تم تو بہت اچھے ہو کہ تم نے راستہ بدلا, جان بچ گئی بادشاہ کی اور ہم لوگوں کی ساتھ میں بھی, تم نے تو بہت اچھا کام کیا. تو وہ مسکرا دیا اور چل دیا. تو کہا میاں رکو تو صحیح, بات سنو میری. کہا کیا ہے؟ کہا بادشاہ بھی تم سے بہت خوش ہے, اور تمہیں پتا ہے بادشاہ ایک کام سے اور بہت زیادہ خوش ہو جائے گا. کہا کیا؟ کہا اگر تم بادشاہ کے تھپڑ مار دو تو بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا, کیونکہ یہ پاگل تھا, یہ لوگ سمجھتے پاگل ہے, پاگل تھا, لیکن جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے نا. تو اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ میں تھپڑ نہیں مار سکتا, میں ابھی بادشاہ کے تھپڑ مار دوں گا جا کے. کہا رے تمہیں تو بہت ہمت ہے, بہت جان ہے, بہت طاقت ہے. اس کو چڑھایا اور کہا کہ یہ بادشاہ کے جب تھپڑ مارے گا تو بادشاہ جو ہے نا اس کو پھر محل سے باہر نکال دے گا, اور پھر ہم اپنی کرسی پر بیٹھ جائیں گے. اس میں ایک خاص انسان تھا جس کی کرسی بادشاہ نے اس کو دے دی تھی, اس کو دوسری کرسی دی. تو وہ بہت, اب جس کی کرسی چھن گئی تو بہت زیادہ وہ تو حسد کرے گا ہی, وہ تو جلے گا ہی, وہ تو اس سے نفرت کرے گا ہی کیونکہ اس کی کرسی چلی گئی. اب اس پاگل انسان نے کیا ان لوگوں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بادشاہ جب کرسی پر بیٹھیں گے تو میں بادشاہ کے ایک تھپڑ ماروں گا. کہا ٹھیک ہے. یہ لوگ خوشی میں بالکل مگن ہو گئے کہ ارے اب تو یہ بادشاہ کے تھپڑ مارے گا اور بادشاہ اسے نکال دے گا. ابھی کیا ہوا, بادشاہ نے جو ہے دربار لگایا, بادشاہ بیٹھ گیا. اب یہ پاگل انسان بھی چلا گیا اور سارے لوگ دربار میں بیٹھے تھے. تو پاگل انسان اٹھا اور بادشاہ کے ایک تیزی سے تھپڑ مارا. بادشاہ کے تھپڑ مارا تو اس کا جو سر پہ جو تاج رکھا ہوا تھا وہ دور گرا, اور اسی کے اندر سے ایک بچھو نکل کے باہر بھاگا. جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا کہ اس نے میرے تھپڑ مارا اور یہ تاج نیچے گرا اور بچھو نکل کے بھاگا, تو اس نے اس انسان کو گلے سے لگا لیا, اس پاگل کو گلے سے لگا لیا اور کہا یار تم تو ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیتے ہو, تمہیں تو بہت ذہن ہے, لوگ تمہیں بیوقوف ہیں جو تمہیں پاگل کہتے ہیں, تم بہت عقل مند ہو. اگر آج تم ہمارے تھپڑ نہ مارتے اور یہ تاج نیچے نہ گرتا تو یہ بچھو ہمیں ڈس لیتا اور ہمیں مر جاتا. تم بہت اچھے انسان ہو. بادشاہ نے اس کی بہت تعریف کی اور بالکل اپنا قریبی بنا دیا. لوگوں سے کہہ دیا کہ آج سے یہ میرا بہت قریبی ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی قریبی نہیں. اب تو یہ لوگ اور چڑھ گئے, جل گئے, کہہ رہے یار یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو منصوبہ بنایا تھا کہ اس کو باہر نکلوا دیں گے, لیکن یہ تو منصوبہ فیل ہو گیا اور اسی میں اور کامیابی مل گئی اسے. چلو دوسری کچھ ترکیب سوچتے ہیں. اب دوسری انہوں نے ترکیب کیا سوچی, دوسری ترکیب یہ سوچی کہ کچھ ایسا کیا جائے شاید اسے باہر نکال دے محل سے. تو اس نے پھر بلایا, تو ان لوگوں نے پھر اسے بلایا, کہا میاں سنو تم نے تو یار بہت اچھا کارنامہ کر دیا. ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے کہا تھا جب تم تھپڑ مارو گے نا بادشاہ تمہیں سینے سے لگا لے گا, اور واقعی جب تم نے تھپڑ مارا تو بادشاہ نے تمہیں سینے سے لگا لیا. اب یہ اور خوش ہو گیا کہ ہاں واقعی بات تو آپ لوگوں کی ٹھیک ہے. کہا ایک کام اور ہے جس سے بادشاہ تم پر اور زیادہ بھروسہ کرے گا اور تمہیں بہت زیادہ ماننے لگے گا. کہا بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے. کہا بادشاہ جب کرسی پر بیٹھنے لگے تو اس کی کرسی پیچھے کھینچ لینا, جب کرسی پیچھے کھینچو گے تو بادشاہ بہت خوش ہو جائے گا اور تمہیں سینے سے لگا لے گا. یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جب کرسی کھینچے گا بادشاہ گرے گا تو بادشاہ پھر غصہ آ جائے گا اس کو اور یہ محل سے نکل جائے گا, بادشاہ اسے محل سے نکال دے گا. جب بادشاہ کو غصہ آئے گا تو اسے محل سے نکال دیا جائے گا. اب کیا ہوا کہ پھر دربار لگا, سارے لوگ موجود تھے, یہ بھی موجود تھا. جیسے ہی بادشاہ آئے, بادشاہ کرسی پر بیٹھنے والا تھا, اس نے کرسی کھینچ لی, بادشاہ گرنے سے بچ گیا, وہ اپنے آپ ہی سنبھل گیا لیکن گرا نہیں. تو بادشاہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہی جو پاگل انسان تھا اسی نے کرسی کھینچی تھی. جب دیکھا تو کرسی کا ایک پایا ٹوٹا ہوا تھا, کرسی کا ایک پایا ٹوٹا ہوا تھا. جب یہ دیکھا بادشاہ نے تو پھر سینے سے لگا لیا, کہا یار تم تو ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیتے ہو. وہی بات ہے, جسے اللہ بچائے اسے
کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. دنیا ایک طرف ہو جائے، تم ایک طرف ہو، اور اگر تم صحیح ہو تو تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. حق پر رہو، سچ پر رہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں، تو بادشاہ نے سینے سے لگایا، کہا اگر یہ ٹوٹی کرسی پر میں بیٹھتا تو میں گر جاتا، اور میری عزت جو لوگوں میں ہے، وہ میری عزت لوگوں کے دل سے نکل جاتی کہ بادشاہ کتنا کمزور ہے. لیکن آج تمہارے ذہن کی وجہ سے اور تمہارے ساتھ کی وجہ سے میں بچ گیا. بادشاہ نے سینے سے لگایا اور اسے اور زیادہ قریبی بنا لیا. اب لوگ اور جل گئے. اب کہا یار، ہم جتنی بار کوشش کرتے ہیں، جتنی بار پلان بناتے ہیں، فیل ہو جاتا ہے، اور یہ بادشاہ کا اور زیادہ قریبی بن جاتا ہے. انہیں میں سے ایک بہت زیادہ سمجھدار انسان تھا، وہ بزرگ تھے. کہنے لگے بیٹو، جو تم یہ کام کر رہے ہو نا، غلط ہے. کیونکہ جتنی بار تم منصوبہ بناؤ گے، جتنی بار تم اسے ذلیل کروانا چاہو گے، یہاں سے بھگوانا چاہو گے، اتنی بار ہی تم ناکامیاب ہو جاؤ گے، وہ کامیاب ہو جائے گا. کہا کیوں؟ کہا اس کے ساتھ تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کی مدد ہے. وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ تمہارے بہکابوں میں آ جاتا ہے، لیکن بچانے والا اللہ ہے. جتنی بار تم اس کا برا چاہو گے، تمہارا برا ہوگا، اس کا برا نہیں ہوگا. کیونکہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، وہ خود ہی گڑھے میں گرتا ہے. سامنے والا گڑھے میں نہیں گرتا. جس کے لیے کھودا جاتا ہے وہ نہیں گرتا، جو کھودتا ہے وہی گرتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا دیکھا ہی نہیں ہے دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو اور اس کے ساتھ برا ہوا نہ ہو. اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا. تو باز رہیں ان سب باتوں سے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں